ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وهدانا بالكتاب المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ چند باتیں میں نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے عرض کی، اور آج بھی محرم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے مہینے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ لگاتار 3 مہینے اور پھر رجب کا مہینہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذیالحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے، اور پھر بعد میں ایک رجب 4تھا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا کہ کیسی ہی جنگ ہو، جیسے ہی چاند نظر آتا جنگ بندی ہو جاتی، ہتھیار رکھ دیے جاتے، اور ہر آدمی امن و امان کے ساتھ سفر کرتا۔ کیسا ہی دشمن ہو، نہ چوری سے نہ کھلم کھلا کسی طرح کی کارروائی نہیں کی جاتی۔ میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کی خطبے میں۔ پہلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے تو اسے 1 دن کے بدلے 1 مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جتنے روزے رکھ لے محرم میں، اتنے مہینوں کا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ لیکن دن متعین نہیں فرمایا۔ بہت ساری دوسری احادیث میں عاشورے کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، محرم کی فضیلت الگ ہے اور امام
حسین کے فضائل الگ ہیں۔ شہادت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں محرم کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت آدم کی توبہ عاشورے کے دن قبول ہوئی، یعنی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے عاشورے کے دن نجات دی گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات اور چھٹکارا ملا وہ بھی عاشورے کے دن 10 محرم کو ہوا ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت سے یہ سمجھنا کہ محرم کی فضیلت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ محرم کے اپنے فضائل ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک تحریر کیا ہے کہ محرم الحرام میں امام حسین کو جو شہادت عطا کی گئی ہے، اس میں محرم کی فضیلت نہیں بلکہ امام حسین کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو شہادت عطا فرمائی۔ اگر اللہ چاہتے تو محرم کے علاوہ دوسرے اور 3 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں شہادت دیتے، لیکن نہیں، اس میں بھی نہیں۔ اگر چاہتے تو رمضان میں شہادت عطا فرماتے، لیکن نہیں، بلکہ محرم کی 10 تاریخ کو شہادت عطا فرمائی تاکہ امام حسین کے فضائل میں مزید اضافہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ محرم کی فضیلت اور بڑھ جائے، امام حسین کے فضائل الگ ہیں۔ چند چیزیں، چونکہ یہ وقت بھی ہے اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ اور قربانیاں یاد کرنا بھی ضروری ہے، ہماری نسلوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے، تو سرسری طور پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ صرف ایک واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ حضرات حسنین کا کیا مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین بھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے حضرت عبداللہ میں حضرات حسنین میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے دوران حضرات حسنین نے ایک بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہا کہ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، تمہاری کیا اوقات؟ حضرت عبداللہ بڑے رنجیدہ ہوئے، کہا کہ مجھے غلام کا بیٹا کہتی ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ روتے ہوئے گھر آئے۔ قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے کہا ہے کہ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تم ہماری نظر میں نیچے درجے کے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا حضرات حسنین نے مجھے کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رنجیدہ نہیں ہوئے، بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا، اور اندر سے کاغذ اور قلم لا کر دیا، دوات لا کر دی، اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ، جا کر حضرات حسنین کریمین سے یہ کاغذ دے دینا اور کہہ دینا کہ براہ کرم اس پر لکھ دو کہ ہم تمہارے نانا کے غلام ہیں۔ اللہ، اور بھیجا، کہا کہ لکھوا کر لاؤ، اور یہ بھی کہا کہ جب لکھوا لو تو یاد رکھنا، اس کو حفاظت سے رکھنا، جب مجھے قبر میں دفن کرو تو یہ کاغذ بھی میرے قبر میں سرہانے رکھ دینا، تاکہ قیامت میں اس کو میں پیش کر سکوں کہ میں محمد الرسول اللہ اور آپ کی آل کا غلام ہوں۔ اللہ، بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک راہب نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو
تو مجھے تعلیم کریں اور میرے کچھ اشکال ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کو حل فرما دیں۔ آپ نے ایک وقت متعین فرما لیا، مدینے کے باہر ایک پہاڑی پر ملنے کا ٹائم فکس کر لیا، آپ پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہمراہ دونوں ننھے شہزادوں کو، حضرات حسنین کو ایک ہاتھ ادھر سے ایک ہاتھ ادھر سے پکڑ کر چلے۔ جب پہاڑی پر پہنچے، ابھی چڑھائی چڑھ ہی رہے ہیں کہ راہب نے وہیں سے زور سے پکارا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ پہنچے، کہا کہ اے اللہ کے نبی نے آپ پر ایمان لایا، کہا کہ تمہارے سوال، کہا کہ مجھے کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ کیا بات کرتے ہو، کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہ آپ کے ساتھ جو یہ دو بچے ہیں کون ہیں؟ کہا کہ میرے نواسے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نبی ہیں، یہ تو آپ کو دیکھنے سے اور آپ کی باتوں سے، آپ کے اقوال سے اور آپ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن آپ کے ان نواسوں کی پیشانی پر عکس نبوت چمک رہا ہے، نبوت کی چھاؤں پڑ رہی ہے، اسی کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حسنین کے فضائل بڑے ہیں۔ حضرت امام حسن بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں دو اولادیں ہوئی ہیں، غور کیجیے، ایک تو بیٹا پیدا ہوا ہے اور ایک نواسا پیدا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ہیں، دو اولادیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک کی قربانی چاہتے ہیں۔ ابھی، بعد میں نہیں، ابھی علماء کرام نے تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، آپ نے حضرت ابراہیم کی قربانی اللہ کو دے دی اور حضرت حسین کو مہلت عطا فرما دی۔ اللہ، کیا محبت تھی، کیا محبت، کیا فضائل تھی۔ حضرت حسن سر سے لے کر پیٹ تک، سینے تک نبی کریم علیہ السلام کے بالکل ہو بہو کاپی، بالکل مشابہت، اور پیٹ سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہت، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے یا پیٹ تک حضرت علی کی کاپی تھے، اور پیٹ سے لے کر پاؤں تک نبی کریم علیہ السلام کی کاپی تھی۔ تبھی تو اس راہب نے کہا تھا کہ ان دو بچوں کی پیشانی سے عکس نبوت چھلک رہا ہے، جسے دیکھ کر میں نے ایمان قبول کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام دونوں ہاتھ ایسے رکھ کر اور دونوں گھٹنوں پر جھک کر اپنی پیٹھ پر حضرات حسنین کو بٹھا کر گھر میں ایسے چکر لگایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہارا اونٹ ہوں، میری سواری کرو۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا محبت تھی۔ آج ہم بچوں سے محبت نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا کہ کیسے محبت کی جاتی ہے۔ گھر کے اندر چہار دیواری میں، کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر جھکے ہوئے، گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہیں، اور پیٹھ پر دونوں شہزادوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ ایک چکر آپ نے حضرات حسنین کو بٹھا کر لگایا اور پھر دوسرا چکر حضرت زینب کو بٹھا کر لگایا، آپ کی نواسی یعنی حضرت امام حسنین
حضرت زینب کو تنہا گھماتے اور ان دونوں کو ایک ساتھ بے شمار مرتبہ مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو حضرت حسن یا حضرت حسین آئے اور آ کر پیٹھ پر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، یا رکوع میں ہیں تو چڑھ گئے تو آپ نے رکوع لمبا کر دیا، ان کو نہیں اتارا۔ ایک ہم بھی ہیں کہ ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، کوئی پنکھا بند کر دے، کوئی مچھر آ جائے، مکھی آ جائے تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، کوئی نماز کے آگے سے گزر جائے تو ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ یہ کیوں گیا تھا اور کس لیے گیا تھا، اور اگر برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہمیں اپنی رکعت یاد نہیں رہتی، اس کی رکعتیں گنتے ہیں کہ کتنی ہو گئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرات حسین چڑھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، ان کو نہیں ہٹایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک ساتھ آئے، فرض نماز تھی، نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں امامت فرما رہے ہیں، صحابہ بڑے دور تک نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میں دونوں ایک ساتھ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں تو دونوں ایک ساتھ جا کر پیٹھ پر سوار ہو گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، یہاں تک کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو کسی نے ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرات حسنین قبر پر سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کیے ہوئے ہیں۔ کسی صحابی نے ہاتھ بڑھا کر اٹھارنا چاہا تو آپ نے ہاتھ ایسے کیا اور کہا کہ نہیں، رہنے دو، اشارے سے فرمایا، زبان نہیں، اشارے سے فرمایا کہ رہنے دو۔ جب دونوں اترے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اللہ اللہ، کیا فضائل، کیا اہمیت ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر گھر میں کوئی بچہ مصلی کے سامنے سے گزر جائے تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نماز، آپ نے بتایا کہ نماز کیسے، حضرات حسنین کے فضائل ایسے ہی نہیں ہیں۔ امام حسین ابھی دودھ ہی پی رہے تھے، دودھ چھوٹا بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میرے یہ دو نواسے اہل جنت کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میدان کربلا کے متعلق میں یہاں کچھ عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے احادیث پڑھی ہیں وہ کسی اور موضوع پر ہیں، بس سرسری طور پر ان کی قربانیوں کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور ان کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا میں آپ نے سنا ہوگا کہ 72 نفوس تھے جن کو شہید کر دیا گیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 72 اہل بیت وہ تھے جو لڑنے والے جوان تھے جن کو شہید کیا گیا، ورنہ حقیقی طور پر 154 لوگوں میں سے 132 یا 134 اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اور آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دے دیا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن امام حسین یعنی عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو اہل بیت پر مظالم ڈھائے اور ان کا خون بہایا گیا، اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 7 بیٹے میدان کربلا میں ذبح کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی مظلوم صحابی نہیں ہے۔ آج کسی کے بچے کو چوٹ لگ جائے، کسی کے بچے کو دکھ پہنچ جائے، کوئی کسی کے بچے کو گالی دے دے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد، پھر حضرت زینب کی اولاد، اور پھر آپ کے جو اور دوسرے
خبر نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی تھی۔ شہادت سے تھوڑی دیر پہلے امام حسین کی آنکھ لگی، اونگ آئی، پھر ہوشیار ہوئے، مسکرایا اور اپنی بہن سے حضرت زینب سے فرمایا کہ بہن مجھے اونگ لگی تھی۔ کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حسین میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ شمر ملون یا سنعان بن نقی، ان دونوں میں سے کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن الگ، آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ حضرت حسین کو تیروں سے چھلنی کر دیا اور پھر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس ملعون نے جو تلوار چلائی ہے پلٹ کر گردن کے پیچھے سے چلائی ہے۔ اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں، میڈیکل سائنس کے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو آگے سے گلا کٹتا ہے اس میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے، اور پیچھے سے جب چھری چلتی ہے یا تلوار چلتی ہے تو ایک ایک بال تڑپتا ہے، ایک ایک بال تڑپتا ہے۔ حضرت امام حسین کی گردن پیچھے سے کاٹی گئی، جس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ واقعہ بڑا دردناک ہے، ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے دل دہلتا ہے۔ 6 مہینے کے بیٹے سے لے کر 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حضرت حسین تک جو 56 سال 5 مہینے 5 دن کے تھے، ان سب کو ذبح کر دیا گیا، اور عصر سے پہلے 10 محرم الحرام کو سب کے سر کاٹ کر نیزوں پر ٹنگا دیے گئے۔ کیا بیتی ہوگی؟ لوگوں نے حضرت حسین کے جسم پر آنے والے زخموں کو گنا تو 1951 زخم تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک بوتل میں مٹی بھر کر دی اور فرمایا ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھنا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مٹی جو بوتل میں رکھی ہوئی ہے وہ بہنے لگی ہے، جلدی سے ڈر کر اٹھی تو دیکھا کہ بوتل گری ہوئی ہے اور اس میں مٹی نہیں خون بہ رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی تو دیکھا کہ آپ ایک بوتل میں ایک باٹل کے اندر مٹی کی جگہ خون بھر رہے ہیں۔ فرمائے کہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میں اس میں حسین اور اس کے اہل بیت کا خون بھر رہا ہوں تاکہ روز قیامت حسین اور اس کے گھر والوں کا وکیل بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ امام حسین کے فضائل الگ ہیں۔ حضرت کعب احبار ایک یہودی عالم تھے، مدینے میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا، اس کی نسل میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جب وہ شہید کیے جائیں گے تو ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی ابھی سوکھ نہیں پائے گا کہ وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں مل چکے ہوں گے۔ اتنا میں حضرت حسن گزرے، کہا کہ کیا یہ وہ ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت حسین گزرے، کہا کہ ہاں یہی ہیں، یہی ہیں، یہی ہیں۔ امام حسین کے بارے میں فرمایا یہی ہیں کہ یہ اور ان کے ساتھی جب شہید کیے جائیں گے تو ابھی گھوڑوں کا پسینہ بھی نہیں سوکھے گا، جنت میں اپنے نانا سے جا کر مل چکے ہوں گے۔ صرف ظلم کی یہ انتہا نہیں تھی، بنو سعد نے جو قبیلہ تھا جب دیکھا کہ اہل بیت پر ظلم ہوا، ان کی لاشیں ایسے ہی چھوڑ کر یزید کا لشکر جا چکا ہے تو انہوں نے لاشوں کو اٹھایا اور الگ الگ دفن کیا۔
جب عمر بن سعد کو پتا چلا، جو یزید کے لشکر میں کسی عہدے پر تھا، تو اس نے دریا کا رخ موڑ کر جو قبریں بنائی ہوئی تھی ان پر پانی چھوڑ دیا تاکہ کسی قبر کا نام و نشان نہ رہے۔ ساری قبریں ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، پانی چلا گیا، زمین خشک ہو گئی۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی قبریں کون سی ہیں۔ بنو سعد میں سے ہی ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر جگہ جگہ مٹی سونگی، سونگتا گیا، ایک جگہ سے مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہی ہے، اس لیے کہ اس مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین کی قبر مبارک یہی ہے۔ پھر بعد میں قبر بنائی گئی۔ اقبال نے ایک شعر میں سارا ماضرہ بیان کر دیا، خون او تفسیر ای اسرار کر، خون او تفسیر ای اسرار کر، ملت خوابید را بیدار کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور محرم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، بلکہ محرم میں شہادت کا مقصد ہی اللہ کا یہ تھا کہ امام حسین کے فضائل میں مزید اضافہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احادیث میں محرم کے متعلق صرف 3 چیزیں آئی ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ پکائیں۔ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کریں۔ ایصال ثواب چاہتے ہیں، وہ بھی کریں۔ لیکن احادیث میں، صحیح احادیث میں صرف 3 چیزیں محرم کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ محرم کی فضیلت پہلے سے ہے، حضرت آدم کے دور سے محرم کی فضیلت ہے، اور دوسری یہ کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑا افضل ہے۔ اگر رمضان کے بعد کسی روزے کی فضیلت ہے تو محرم میں روزہ رکھنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن اہل خانہ پر فیملی کے دسترخوان میں اگر کشادگی اور اضافہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور کشادگی فرما دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ محرم الحرام 10 محرم یعنی عاشورے کا روزہ، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایسی تاکید فرمایا کرتے صحابہ کو جیسے کہ یہ روزہ فرض ہے، سختی سے فرماتے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ لیکن جب 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورے کا روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی پھر اختیار دے دیا گیا، چاہے رکھو چاہے نہ رکھو، لیکن رکھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورے کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات 10 محرم کو یعنی عاشورے کے دن ملی، اس لیے یہ عید کا دن مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو موسیٰ کے قریب تو ہم ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تو ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 10 محرم یعنی عاشورے کا روزہ رکھا جائے، لیکن پھر فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ
آئندہ سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشورے کے روزے رکھنے کی صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، لیکن موقع نہیں ملا، اور اگر کبھی 9 کا چھوٹ جائے تو 10 اور 11 کا رکھنا چاہیے، لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ 9 کا بھی رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے اور 11 کا بھی رکھا جائے۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ 2 روزے رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کی مشابہت نہیں ہوگی، اور 3 روزے رکھنے کی وجہ سے ہر مہینے جو 3 روزے سنت اور نفل ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اور 2 سے زیادہ 3 روزے ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے پچھلی ایک روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ ہر روزے کے بدلے 1 مہینے کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو 3 روزوں کے بدلے 3 مہینے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن کے یعنی عاشورے کے روزے کے، اور سوائے اس مہینے کے یعنی رمضان المبارک کے، یعنی آپ جتنے اہتمام سے رمضان کے اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے کسی دن آپ نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے قیامت روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت ایک خاص حوض بنا کر پیش کریں گے، اس حوض سے صرف روزے دار پانی پیئیں گے، باقی کسی غیر روزے دار کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف روزے دار اس سے پانی پیئیں گے، اور جب وہ پانی پی لیں گے تو پھر ان کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا فضائل ہیں، کیا فضائل ہیں روزے کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو روزہ نہ رکھے لیکن کسی روزے دار کو افطار کرا دے، صرف پانی بھی پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار کو 1 گلاس پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے قیامت کے دن اس کو پلائیں گے، وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اور روزے داروں کی کیا فضیلت ہے، حضرت سہل بن سعدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، کسی غیر روزے دار کو جنت میں اس ریان نامی دروازے سے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جب سب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ روزے قیامت عرش کے نیچے ایک سونے اور چاندی کا بنا ہوا بڑا وسیع دسترخوان لگائیں گے، جو ہیرے موتیوں اور جواہرات سے آراستہ اور سجایا جائے گا۔ اس پر جنت میں، ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے روزے قیامت ہی جنت کے مختلف کھانے اور پینے کی چیزیں لگائی جائیں گی، روزے دار وہاں بیٹھ کر لطف اندوز ہوں گے، ان چیزوں کو کھائیں گے پیئیں گے، اور دوسری طرف
حساب اور کتاب اپنی شدت پر ہوگا. اللہ اکبر. یعنی جس نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے حساب کتاب کے معاملے میں آسانی فرمائیں گے، بلکہ حساب کتاب دوسری طرف ہوتا ہوا ہوگا. ایسی شدید گرمی میں، ایسی سختی میں روزے دار اللہ کے دسترخوان سے عرش کے نیچے بیٹھ کر کھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے خاص طور پر 10 محرم کا، 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے بڑے انعامات ہیں. اور اس دن جتنا ہو سکے اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ، تھوڑا سا، ایک سالن پکاتے ہیں 2 پکا لیں، چاول پکاتے ہیں روٹی پکا لیں ساتھ میں، ایک میٹھا بناتے ہیں 2 بنا لیں، تھوڑا سا اضافہ کر لیں یا اپنی استطاعت کے مطابق بڑھا لیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے. اور جو پکاتے ہیں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ اس دن تقسیم کرنا ضروری ہے یا اسی دن تقسیم کریں گے تو ثواب ہوگا، باقی دن نہیں، یہ درست نہیں ہے. آپ جس دن چاہے پکائیں، جس دن چاہے کھائیں. عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس دن بھی کھائیں پکائیں، تقسیم کریں، اس کا بھی بڑا انعام ہے. ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن صفی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھی ہے. کیا حدیث ہے؟ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ رب العزت اسے 1000 حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1000 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1000 ایسے غلاموں کا جو اہل بیت میں سے ہوں. یعنی اہل قریش کو اگر کسی نے غلام بنا لیا تو ان کو لے کر آزاد کرے تو ایسے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ صرف ایک دن کے روزے پر عطا فرماتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کے بدلے 70,000 محلات جنت میں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کے نام کر دیتے ہیں. اللہ. اور اس دن کے طفیل اللہ تعالیٰ دنیا بھی سوار دیتے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے کو دیکھا. کیا کہ قافلے کو ایک دوسرے قافلے والے لوٹ رہے تھے. میں وہاں سے گزر گیا. آگے جا کر میں نے دیکھا کہ لوٹنے والے جو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ تھے وہ ایک وادی میں بیٹھے ہوئے کھا پکا رہے ہیں، خوب کھانا پینا چل رہا ہے، لیکن ان کا سردار خاموش بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ آج 10 محرم ہے اور میں روزے سے ہوں. اللہ قربان چاہیے اس زمانے کے ڈاکو، رازن، چور، ڈکے روزہ رکھا کرتے تھے. ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو ڈاکہ زنی کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. کہا کہ میں اللہ سے صلح صفائی کا اور مصالحت کا ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اللہ. آج ہم ہیں کہ رات دن ہمارے اعمال خراب، نمازیں خراب، ادوار خراب، اقوال خراب، کاروبار خراب، لین دین خراب، پھر بھی صلح کا کوئی راستہ نہیں. قربان چاہیے اس ڈاکو پر. اس نے کہا اللہ سے صلح صفائی کا ایک راستہ کھلا رکھتا ہوں اور میں عاشورے کا روزہ رکھتا ہوں. حضرت شبلی فرماتے ہیں کئی سال کے بعد میں طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران میں نے اس ڈاکو سردار کو دیکھا کہ وہ احرام کی حالت میں طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا تو یہاں حرم میں کیسے؟ اس نے کہا اس ایک عاشورے کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی
فرمائی اور میں نے سب کاموں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ استغفار کر لی اور سچا راستہ اختیار کر لیا. اللہ دنیا بھی صبر کی ہے، آخرت بھی صبر کی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.